السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ احزاب کا معنی ہے گروہ یا لشکر۔ تو آیت نمبر 1 تک 3 حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ہجرت کے بعد کفار مکہ سے ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھی وغیرہ جو تھے وہ آئے پیشکش لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اگر آپ اپنے دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں تو ہمارا دین قبول کر لیں تو ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے اور قریش کا آدھا مال آپ کو دے دیں گے۔ اور مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکی دی اور سازشیں شروع کر دی۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے متنبع کیا کہ کافروں کو اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا۔ تو آپ اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اللہ اس کا بہترین اجر دے گا آپ کو، اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔ تو اس صورت میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شروع میں ہی، یعنی جب اس آیت شروع ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین، اور کافروں کا کہنا نہ ماننا۔ وہ جو آئے تھے لے کے اپنے طرف سے پیغام کہ ہم تمام قریش کی طرف سے کہ اپنے دین کی مخالفت چھوڑ دو، اگر آپ ہمارے دین میں واپس آ جائیں گے تو ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو متنبع کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کا کہنا نہ مانیے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا تو بالکل نہ ماننا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کرو اس چیز کی جو کہ وہی دی گئی آپ کی طرف تیرے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز، اللہ کاموں کو سنوارنے والا ہے۔ بس اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، تو اللہ نے نہیں بنایا کسی آدمی کے دل میں، آدمی کے لیے دو دل نہیں بنائے اللہ نے، کسی بھی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں اللہ نے رکھے، یعنی کہ ایک آدمی جو ہے بیک وقت مومن اور کافر نہیں ہو سکتا۔ بیک وقت یا تو وہ مومن ہوگا اور یا وہ کافر ہوگا۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاکم ابناکم ذالک قولکم بافواہکم۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
کہ بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جہالت میں اپنی بیوی کو ماں کہہ دینا کہ تم میری ماں جیسی ہو، جاہل لوگ جنہیں عقل نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویوں کو اللہ نے تمہاری مائیں تو نہیں بنایا۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاہِرُونَ، جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو ان کو تمہاری مائیں تو نہیں اللہ نے بنا دیا۔ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ، ان میں سے جو تمہاری مائیں وہ تو تمہاری مائیں ہی رہنی ہیں، بیویاں تھوڑی بن جانی ہیں۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، نہ اللہ نے بنایا تمہارے لے پالک بیٹوں کو تمہارے سگے بیٹوں کی طرح، یعنی جو لوگ اپنے بچے دوسرے کے بچے لے کے پال لیتے ہیں تو وہ ان کے اپنے بیٹے نہیں بن جاتے، وہ تو صرف پرورش کرتے ہیں، اس کا صلہ اللہ دیتا ہے۔ تو اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے بیٹے بن گئے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، لیکن اللہ جو ہے وہ حق بات کہتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ادعوا لآبائہم هو اقسط عند اللہ، پھر کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنو ادعوا لآبائہم، ان کو، یہ جو تمہارے لے پالک بچے ہیں نا، ان کو کیا کرو، ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو۔ وہ اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے اور درست بات ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپ کے متعلق نہیں جانتے، یعنی جیسے ہوتا ہے کہ کوئی یتیم بچہ لے کے پال لیا، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون ماں تھی کون باپ تھا، تو اس صورت میں کیا ہوگا، باپ کا نام تو نہیں پتہ نا۔ وَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں۔ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، ان کو اپنے دوست تصور کرو یا دینی بھائی تصور کرو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور نہیں ہے تم پر اس چیز میں کہ تم کوئی غلطی کرو، گناہ نہیں ہے تم پر۔ میں غلطی سے تم نے جو کر لیا پہلے کر لیا نا، تو لیکن جان بوجھ کے ایسا نہ کرو۔ تو غلطی سے جو تم کر چکے ہو نا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو قصد دلی سے یعنی دل کے ارادے سے تم کرو، اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر پوچھ گچھ ہوگی۔ وَلَکِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُم، جو کچھ تم کرو اپنے ارادے سے، وَمَکَانَ اللَّہُ غَفُورًا رَحِیمًا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس میں کس طرف اشارہ ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو، جو کہ ان کے غلام تھے، ان کی ذہانت کی وجہ سے انہوں نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ لوگ حضرت زید کو زید محمد کے نام سے بلاتے تھے، زید بن محمد کہتے تھے۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ زید تو محمد کا بیٹا نہیں ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد یہ بات حرام قرار دے دی گئی کہ کوئی شخص اپنی ولدیت کسی دوسرے شخص کی طرف منسوب کرے۔
حضور نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا بنایا تو اور وہ جانتا بھی ہو کہ کون اس کا باپ ہے، اس پر جنت حرام ہوگی۔ قرآن اور حدیث کی روح سے ولدیت بدلنا حرام ہے۔ تو آیت 6 میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، آیت 6 اس کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے باپ سے اور اولاد سے، تمام وہ رشتہ داروں سے بڑھ کر میں ان کا محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آیت نمبر 6، نبی جو ہیں زیادہ حقدار، اولا النبی اولا، نبی زیادہ حقدار ہے، بالمومنین مومنوں کے لیے، من انفسہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ، و ازواجہ اور اپنی بیویوں سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے، امہاتہم اور ان کی ماؤں سے بھی زیادہ، نبی جو ہیں اولا زیادہ حقدار ہیں، کس چیز کے؟ بالمومنین مومنوں کے لیے، من انفسہم و ازواجہ امہاتہم ان کی مطلب بیویوں کے لیے، اپنی جان کے لیے، اور ان کی ماؤں سے بھی زیادہ عزیز ہو جائیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور تمام رشتہ داروں سے، بعضُہم الی بعض تو بعض رشتہ دار دوسرے کی نسبت زیادہ حقدار ہوتے ہیں، فی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کی سے اللہ، تو اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے حضور کی اس حدیث سے، آیت 6 میں حضور کی اس حدیث سے تشریح ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے باپ سے، ان کو اس کے باپ سے اور اولاد سے اور تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر محبوب نہ سمجھے، اس کے لیے محبوب نہ ہو، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ شروع میں انصار اور مہاجرین میں انہوں نے بھائی چارے کا قائم کر دیا تھا، بھائی چارہ قائم کر دیا تھا، بعضہم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اور بعض کی نسبت زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے، یعنی قرآن کی روح سے، آپس میں بعض سے زیادہ حقدار ہیں۔ من المؤمنین والمہاجرین مہاجروں اور مومنوں میں سے زیادہ حقدار ہیں، بعض میں سے بعض، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اولیاءکم اپنے دوستوں سے، کہ تم کرو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک، کانا ذالک فی کتاب مستورہ، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور جب ہم نے اخذنا من النبیین ہم نے لیا نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جب نبیوں سے ان کا عہد لیا، ومن کا اور آپ سے بھی لیا، حضور سے کہہ رہے ہیں آپ سے بھی لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا، ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، تو اور کس سے لیا؟ اور نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، جو عیسیٰ ابن مریم سے، سب سے کیا لیا؟ عہد، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا
پکا عہد، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. یہ اللہ فرما رہے ہیں. لے یسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ سوال کرے، یسأل سوال کرے یا پوچھے، الصادقین سچوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں. وَأَعَدَّ اور تیار کی ہے، للکافرین عذابا علیما اللہ نے کافروں کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم، اور اے لوگو جو ایمان لائے، یعنی اے مومنوں سے خطاب ہے، ان نعمتوں کا ذکر کرتے رہا کرو جو نازل کی اللہ نے تم پر. کب نازل کی؟ اذ جاءتکم جنود، جب آئے تم پر فوجیں، چڑھائی کی فوجوں نے تم پر. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان پر بھیج دی سخت ہوا، یعنی آندھی، ان لشکر، اور ریحن ہوا، وجنود اور لشکر بھیج دیے. آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے، لم تروہا جن کو نہیں دیکھا آپ نے. وکان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. تو کفار اور مشرک، آیت 9 اور 11 میں، ان آیات میں غزوہ احزاب پر تبصرہ کیا گیا ہے. 9 and 11 ان دو آیات میں کس پر تبصرہ ہے؟ غزوہ احزاب پر یا غزوہ خندق پر. کفار مشرکین اور یہودیوں نے، تمام قبائل جو تھے نا یہودیوں کے، کفار کے، وہ سب جمع ہو کر انہوں نے ایک 10-12 ہزار کی تعداد میں مدینہ پر حملہ کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دن میں مدینہ کے اس طرف سے جس طرف سے حملہ ہو سکتا تھا خندق کھدوا دی اور مدافعت کے لیے تیار ہو گئے. ہر وقت دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہتی تھی. مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، جیسا کہ ان آیات میں آیا ہے کہ آنکھیں پتھرا گئی، کلیجے منہ کو آ گئے اور وہ ہلا دیے گئے. تو محاصرہ کا 1 مہینہ ہو گیا. مسلمان اللہ کی توفیق سے ڈٹے رہے، کفار میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے قدم ڈگمگا گئے. ایک رات سخت سرد آندھی چلی، کفار کے خیمے اکھڑ گئے. وہ میدان چھوڑ کر سب اپنے اپنے گھروں کو فرار ہو گئے. صبح مسلمانوں نے دیکھا کہ میدان خالی پڑا ہے. حضور نے فرمایا، اب قریش کبھی تم پر حملہ نہیں کریں گے، اب تم ان پر حملہ آور ہو گئے. دراصل کفار نے اسلام کو مٹانے کی یہ آخری کوشش کی تھی، جس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئے. تو اب اسی غزوہ کا ذکر ہے. اذ جاءکم من فوقہم ومن اسفل منکم، یہ جنگ جو تھی ہو رہی تھی، جنگ خندق، تو ہر طرف سے گولہ باری ہو رہی تھی، ہر طرف سے تیر اندازی ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر لشکر بھیجا مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے. تو وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑا تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی. تو اس کے یہ فرمایا جا رہا ہے، جاءکم من فوقہم، جب آ گیا تمہارے پاس تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے بھی. کیا آ گیا؟ وہ چڑھ آئے، یعنی کفار جو تھے وہ آ گئے تمہارے اوپر سے بھی نیچے سے بھی. وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور تمہاری آنکھیں جو تھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، پتھرا گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ،
باللہ الظنون، اور پہنچ گئے ان کے دل گلوں تک، اور انہوں نے خیال کیا اللہ کے بارے میں، برے برے خیال کیے انہوں نے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہاں آزمائے گئے مومن، وزلزلوا زلزالا، اور ہلائے گئے شدیداً، بری طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مومنوں کو آزمایا، بری طرح سے آزمایا، ہلا دیے گئے، ان کے آنکھیں پتھرا گئیں۔ محاصرہ تھا نا، کافی دن ہوتا رہا۔ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے مومن بھی آزمائے گئے، سخت طور پر ہلا دیے گئے۔ وَإِذَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، تو جو اس میں جو لوگ تھے نا منافق، اور جن کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی جن کے دلوں میں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا، نعوذ باللہ، دھوکے کا وعدہ کیا۔ تو کافروں نے تو، کافر و منافقین یہ کہہ رہے تھے۔ تو کس میں؟ یہ تو مسلمانوں میں تھے نا منافق۔ جب اتنا آزمائے گئے تو اس وقت وہ اپنے کفر پہ اتر آئے، ظاہر ہو گئی ان کی منافقت ساری کی ساری، پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان دل سے مسلمان نہیں تھے، لڑکھڑا گئے وہ، اور انہوں نے اللہ اور رسول کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، کہ اللہ کا وعدہ اور رسول کا وعدہ تو جھوٹا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہوگی۔ تو اس بات پہ اب ان کا سارا راز فاش ہو گیا کہ وہ تو اصل میں مسلمان ہی نہیں تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی، یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم فارجعوا، کہ یہاں ٹھہرنا تمہارے لیے مناسب نہیں، اب واپس چلتے ہیں۔ جب محاصرے کو بہت دن ہو گئے تو ہر طرف سے گولہ باری ہو رہی تھی یا تیر اندازی ہو رہی تھی، تو یہ جو منافق تھے نا، یہ جب اللہ نے سب کو آزمایا کہ تاکہ پتہ چل جائے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، تو اس وقت یہ ان کے راز فاش ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے تو اور رسول نے وعدہ جھوٹا کیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو ایک جو جماعت تھی وہ ایسا کہتی تھی، انہی میں سے یہ منافقوں کی، کہ مدینہ والوں، یہاں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں یہاں فائدہ کھڑے ہو کر لڑنے کا، یہاں کھڑے ہو کر لڑنے کا کچھ فائدہ نہیں ہمیں ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ پھر کیا ہوا؟ وَيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ اجازت مانگتا تھا، فریق منہم النبی، نبی سے اجازت مانگتے تھے کہ ہم واپس چلے جائیں۔ اب جنگ میں تو آ گئے تھے نا، تو اب کہہ رہے ہیں یہاں تو کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ اتنے دن تو ہو گئے محاصرے کو، ہم تو اکتا گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، ہماری آنکھیں پتھرا گئی ہیں، ہمارے دل کلیجہ پھٹنے کو ہے، یہ وہ ایسے ایسے بہانے بنا کے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگنے لگ گئے کہ ہم واپس چلتے ہیں، یا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یستاذنوا، اور اجازت مانگتا تھا وہ گروہ، فریق منہم النبی، نبی سے ایک گروہ اجازت مانگنے کے لیے چلا گیا، یقولون، انہوں نے کہا، کیا بہانہ بنایا، انا بیوتنا عورات، کہ بے شک ہمارے گھر جو ہے غیر محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورات،
تو اللہ کہہ رہا وہ تو غیر محفوظ نہیں تھے، ان کی حفاظت کا ذمہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا۔ یریدون الا فرارا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ ولا دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر داخل ہو جائے ان پر ان کے اطراف سے، مطلب مدینہ کے طرف سے ان پر فوجیں آ جائیں، ثم سئلوا الفتنة، تو پھر کہا جائے ان سے فتنے کے لیے، فساد کے لیے، لا آتوہا، تو وہ کرنے لگیں گے فتنہ فساد، وما لبثوا بہا، اور اس فتنہ فساد کو کرنے میں یہ دیر نہیں لگائیں گے۔ اگر فوجیں آ جائیں نا ادھر ادھر سے، دوسری طرف سے مدینے کے جدھر خندق نہیں تھی، تو پھر یہ فتنے اور فساد شروع کر دیں گے، خانہ جنگی شروع کر دیں گے، ایسے کریں گے کہ اس میں دیر ہی نہیں لگائیں گے، فوراً ہی شروع کر دیں گے۔ اللہ یسیرا، مگر بالکل تھوڑی فوراً ہی کر دیں گے، بالکل دیر نہیں لگائیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يَوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، تو پھر انہوں نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ مومنوں نے تو یہی وعدہ کیا تھا نا اللہ سے، تو اب یہ تھوڑی پتہ تھا کہ یہ ایمان والے ہیں، ان کے دل میں تو بیماری تھی، کجی تھی، تو اب پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہیں۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، تو اللہ کا وعدہ تو ان سے، اللہ کا عہد جو ہے ان سے پوچھا جائے گا۔ جو اللہ عہد کرتا ہے وہ پھر اس کی پرسش ضرور ہوتی ہے۔ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، کہہ دیجئے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا بھاگنا بھی، اگر تم بھاگو بھی تو کوئی تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے بھاگ رہے ہیں، قتل یا قتل سے بھاگ رہے ہیں، وَإِذًا لَّا تُمَتُّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت تم نہیں فائدہ اٹھاؤ گے مگر بہت تھوڑا، موت تو آنی ہے، تھوڑا سا اور فائدہ اٹھا لو گے زندگی کا، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا وہ تم سب جانتے ہو۔ آیت نمبر 16 تک ہو گیا، باقی کال کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔